سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 56، 57 اور 58۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان مگر فی صدورہم، ان کے دلوں میں، الا کبرن، بڑا بننے کی خواہش ہے، ما ہم ببالغی، لیکن یہ نہیں اس تک پہنچ سکیں گے۔ فاستعذ باللہ، پس آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، انہ، بے شک وہ ذات، السمیع، خوب سننے والی، البصیر، دیکھنے والی ہے۔ لخلق السماوات والارض، ضرور بالضرور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وہ وللمسیء، اور برے اعمال کرنے والا، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب یہ ذکر فرما رہے ہیں ان کفار کا، کہ جو کفار بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے تھے۔ ایک جھگڑا ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، اس کو یوں تو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ مباحثہ ہوتا ہے، وہ مکالمہ ہوتا ہے، جو دلیل کے ذریعے کیا جائے، اور جو دلیل کے بنا کیا جائے اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، وہ کفار، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بندہ اتنا بے وقوف ہو گیا کہ بغیر دلیل کے ہی جھگڑا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں بڑا بننے کی ہرس ہے۔ کیا؟ اگر ہم نے ان کو نبی تسلیم کر لیا، نبی مان لیا، تو پھر ظاہر ہے ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر اطاعت کریں گے تو انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا ماننا پڑے گا، اور اگر مقتدا اور پیشوا مان گے تو پھر ہماری چودراہٹ کا چراغ تو گل ہو جائے گا۔ اللہ، پھر تو ہماری چودراہٹ کا چراغ تو نہیں جلے گا نا۔ اور جن لوگوں کو آج تک ہم کہتے آئے کہ ہم ہی بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، پھر ہم ان کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ یہ خواہش، یہ ہرس ان کو حق نہیں قبول کرنے دے۔ اور یہ کو باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو جال اور ابو لہب سارا دن مکے کی گلیوں میں حضور کی مخالفت کرتے، اور رات کو جب اپنے گھر پہنچتے تو اپنی بیویوں سے مکالمہ کرتے، تو بیویاں پوچھتی کیا تم واقعی اس بات پر پکے ہو کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو کہتے نہیں، پکے تو ہم اسی بات پر ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ہماری چوہدراہٹ کا مسئلہ ہے۔ اللہ بات یہ ہے کہ ہیں وہ اللہ کے رسول ہی، لیکن مسئلہ ہماری چوہدراہٹ کا ہے۔ اب اللہ بھی فرماتا ہے کبرن، یہ جو بڑا بننے کا ہرس ہے نا، وہ ان کو حق قبول نہیں کرنے دے رہا، ورنہ حق کا انہیں بھی علم ہے کہ حق کیا ہے، لیکن یہ چیز انہیں حق قبول نہیں کرنے دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم ببالغی، یہ ایڑی چھوٹی کا زور بھی لگا لینا تو جو یہ چاہتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ محبوب، اللہ آپ کو ہی فاتح بنائے گا، مکہ آپ کے دست مبارک پر ہی فتح ہوگا، اور یہ جو چودھری ہیں نا یہ کل آپ کی تلوار کے نیچے ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی، ان کی چودراہٹ کچرا گل ہو جائے گا، اور چودراہٹ جاتی رہے گی، یہ جتنا مرضی زور لگا لے ایسا نہیں ہوگا۔ فاستعذ باللہ، ہاں آپ کیا کیجئے، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کی۔ بظاہر یہ مکہ کے اس عہد رسالت کے کافروں کے لیے ہے، لیکن یہ آیت کا عنوان قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور میں جھگڑالو رہے ہیں، ہر دور میں معاند ہیں، ہر دور میں فتنہ پرور ہیں، ہر دور میں ہٹ دھرم ہے، ہر دور میں حق سے منہ اعراض کرنے والے ہیں، ہر دور میں ضد سے حق کو قبول نہ کرنے والے ہر دور میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دور میں نہیں ہے، ہر دور میں ہے، کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں نہیں ہے، ہر دور میں ہے، اور ہر دور کے لیے حکم ہے کہ ان کے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ صرف اس وقت کے کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہر دور میں ہے۔ جو حق کو قبول نہیں کرتے، بغیر کسی دلیل کے اڑ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حق کی جستجو نہیں کرتے۔ فاستعذ باللہ، آپ پناہ طلب کیجیے اللہ کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ کی طرف چلے۔ حضور جب باغ میں داخل ہوئے تو اچانک خچر لڑکھڑا گئی، اور قریب تھا کہ سرکار نیچے تشریف لے آتے، خچر کے لڑکھڑانے سے حضور نے اپنی سواری کو روک لیا، اور لوگ ساتھ تھے، سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہاں غور سے دیکھو۔ دیکھا تو حضرت زید کہتے ہیں 4 5 یا 6 قبریں تھیں، یا راوی کہتے ہیں 4 5 یا 6، یعنی مطلب راوی کو اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ کتنی تعداد تھی، لیکن حدیث کے الفاظ 4 5 یا 6 قبریں تھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جانتا ہے ان کو کہ یہ کن کی قبریں؟ تو ایک شخص بولا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ کن کی ہیں؟ کہا جی یہ مشرکین کی ہیں۔ اچھا یہ کب مرے؟ کہا جی یہ اسلام سے پہلے مر گئے، اور یہ مشرکین کی قبریں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ گھبرا جاؤ گے اور اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دو گے، تو جو آوازیں عذاب قبر کی میں سن رہا ہوں میں تمہیں بھی سنا دیتا۔ عذاب قبر کی جو آوازیں ابھی میں سن رہا ہوں نا، وہ میں تمہیں بھی سنا دیتا، اور میری خچر نے وہی آوازیں سن کر لڑکھڑائی ہے، وہ میری خچر کہ جو اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایمان والو آگ کے عذاب سے پناہ مانگو۔
حضرت زید کہتے ہیں ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ہر دور کے انسانی فتنوں سے پناہ مانگو۔ ہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ہر دور کے انسانی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر سرکار نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ہم سب نے مل کر جو ہے نا وہ کہا کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو فاستعیذ باللہ، ہر دور میں ایسے معاندین، ایسے جگڑالو، ایسے فتنہ باز، ایسے شرارتی لوگ، ان سے حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کون بغیر دلیل کے بات کرتا ہے اللہ یہ بھی سن رہا ہے، کون بغیر دلیل کے بات کرتا ہے اللہ یہ بھی سن رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اللہ یہ بھی سن رہا ہے، اور کون کیا نہیں کہہ رہا اللہ یہ بھی سن رہا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگوں کے اندر یہ خاصا ہوتا ہے میں نہ مانوں، آپ ان کے سامنے دلائل کا ڈھیر لگا دیں میں نہیں مانوں، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ہمارے علماء میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، اچھا جی یہ دلیل بخاری سے دے دو، وہ اللہ کے بندے حدیثیں صرف بخاری میں ہی ہیں، باقی حدیثیں ہیں ہی نہیں، بخاری میں تو صرف 7000 حدیث ہے، تو حدیثوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ خود امام بخاری کو 7 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، امام بخاری 7 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، تو کتاب بخاری میں تو 7000 ہے، اب اگر 7000 جی بخاری سے دکھا دو، مسلم سے دکھا دو، کوئی بخاری مسلم سیاق ستہ کی ساری کتابیں ملائی جائیں تو یہ ساری حدیثیں مل کر بھی 1 لاکھ نہیں بنتی، جبکہ حدیثوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے، تو اب کیا کہا جائے گا حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن وہ چونکہ نہیں ماننا نا، تو پھر اس لیے ضد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اب بات وہ کرنی ہے کہ جو نہ ماننے والی ہو، اور حق کا متلاشی جو ہوتا ہے اسے تو حق سے جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیے کیا اللہ سے مانگتے ہوئے شرم کرنی چاہیے؟ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم کرنی چاہیے؟ اچھا 10 مرتبہ بھی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو 10 مرتبہ بھی اٹھا لینے میں کیا حرج ہے؟ 20 مرتبہ بھی اگر یکے بعد دعا مانگنی پڑ جائے تو 20 مرتبہ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے تو قرآن میں سیدھا کہا انی قریب اجیب دعوت الداع، میں قریب ہوں، ہر مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اب کھانا آگے رکھ لو، پیچھے رکھ لو، دائیں رکھ لو، بائیں رکھ لو، جس طریقے سے بغیر رکھے مانگ لو۔ کہاں لکھا ہے کہ آگے رکھ کر ہی مانگو گے تو قبول ہوگی؟ کہاں لکھا ہے کہ دائیں رکھو گے تو تبھی قبول ہوگا، بائیں رکھو گے تو قبول نہیں ہوگا؟ وہ بھائی مانگنا مانگو، مانگو، بس یہ سیکھ لو کہ اس کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے جس نے نہیں ماننا وہ کہتا ہے پھر اچھا جی جنازے کے بعد بھی نہ مانگو، فلانے ٹائم بھی نہ مانگو، اس ٹائم بھی نہ مانگو، فلاں ٹائم بھی نہ مانگو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کس ٹائم مانگے؟ کائنات میں 3 عبادات بغیر کسی وقفے کے ہو رہی ہیں، پوری کائنات میں 3 عبادات بغیر کسی وقفے کے ہو رہی ہیں۔ ایک، پوری کائنات میں نظام صلاۃ ایسا ہے کہ ایک جگہ نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، پوری کائنات میں نماز ہر وقت پڑھی جا رہی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم پوری کائنات میں ہر لمحے گونج رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کی ذات پر درود پاک کائنات میں بغیر وقفے کے جاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی درود پاک نہیں ختم ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی سلام پھیر رہا ہے تو کوئی تشہد مکمل کر کے درود پر پہنچ رہا ہے،
اور یہ سسٹم رب نے ایسا بنا دیا ہے کہ محبوب ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ آپ کی ذات پر کوئی درود پاک نہ پڑھنے والا ہو. یہ عبادت کائنات میں مسلسل ہو رہی ہے. اور تیسری، اذان کائنات میں مسلسل گونج رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. تو ماننے کے پیچھے کیا چیز، نہ ماننے کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ضد ہٹ درمی. اور جس نے حق کو تلاش کرنا ہوتا ہے وہ تو یارو تنکے سے بھی ہدایت لے لیتا ہے. وہ تو تنکے سے بھی ہدایت لے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہے. علی المرتضیٰ سے فیض حاصل کیا ہے. بعض دلائل سے ثابت ہے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ انہیں پیا یا ان کی پرورش میں رہے. اتنے بڑے اعزازات ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ولایت کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میں نے تو کتے سے لی ہے. میں نے تو کتے سے ولایت لی. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا بس 2 کام کتے سے سیکھ لیے. کیا؟ کہا ایک رات کو سوتا نہیں، ایک مالک سے بے وفائی کرتا ہے. اللہ 2 کام میں نے کتے سے لیے ہیں. اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ایک تو رات کو سوتا نہیں ہے، دوسرا مالک سے بے وفائی کرتا نہیں. تو ماننے والے تو جانوروں سے ہدایت لیتے ہیں، اور نہ ماننے والے وہ تو پھر سامنے پیغمبر ہو تو پھر بھی نہیں مانتے. تو اس لیے کہا ایسے لوگوں کی شر سے ہر وقت پناہ طلب کیجیے. اب اس کے بعد کفار مکہ ایک اور جھگڑا ہمارے آقا سے کرتے تھے، اور وہ جھگڑا تھا حشر و نشر کا جھگڑا. وہ کہتے تھے کہ دیکھیے انسان جب مر جائے گا نا، مر کر یہ مٹی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر مٹی سے انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے. یہ ان کا جھگڑا تھا حضور کی ذات کے ساتھ، حشر و نشر کا جھگڑا. وہ وقوع حشر و نشر کے قائل نہیں تھے. اب اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے یا انسانوں کو پیدا کرنا بڑا ہے؟ وہ 6 فٹ کا قد، 6 فٹ کے قد کا بندہ بنانا یہ مشکل ہے، یا اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دینا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا بڑا آسمان. اور پھر یہ بھی نہیں ہے نا کہ ویسے آسمان کھڑا کر دیا. کتنی چھتری جو ہماری جس کو امبریلا کہتے ہیں، چھتری یہ کتنی بڑی ہوتی ہے. دیکھو اس میں دیکھا کتنی سپورٹیں ہوتی ہیں اندر. ہر 6 یا 8 انچ کے بعد ایک سپورٹ ہے. اگر ایک سپورٹ بھی ٹوٹ جائے چھتری نہیں کام کرتی. یار وہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے. وہ ایک ننھی سی چھتری تم بغیر سپورٹ کے نہیں کھڑی کر سکتے. خالق نے تو اتنا بڑا آسمان بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہو. بھائی یہ بڑا ہے یا ایک انسان بنانا بڑا ہے؟ کہا ضرور بھی ضرور زمین و آسمان کا بنانا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک قاعدہ دے دیا، کلیہ دے دیا کہ جو اتنی بڑی بنا سکتا ہے اس کے لیے چھوٹی بنانی کون سی مشکل ہے. یہ کلیہ دے دیا. اور جو اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے اس سے زمین کے ذروں کے اندر سے انسانیت کے ذرے چن کر دوبارہ انسان کھڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کہا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تم ابھی 6 فٹ کے قد کے انسان میں جھگڑ رہے ہو، خالق نے تو اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے. اور یہ کافر بھی مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا نا آسمان کا خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ. اور زمین کا خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ. تو جب مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کے لیے اتنے چھوٹے بندے کو بنانا کون سا مشکل ہے. تو یہ قانون اور قاعدہ دے دیا گیا کہ دیکھو زمینوں اور آسمانوں کا بنانا یہ بہت بڑا ہے انسان کے بنانے سے. لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. کیوں؟ غور و فکر نہیں کرتے. اب اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے.
ایک وہ ہے جو کائنات میں توحید کی بکھری نشانیوں سے اللہ کی الوہیت پر استدلال قائم کرتا ہے. ایک وہ ہے نا، ایک وہ ہے کہ جو کائنات میں استدلال قائم کرتا ہے. چمٹی کو دیکھتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے چمٹی کے پاس اور اس سے بات کرتا ہے. اتنی ننھی سی چمٹی، تیرے اندر جگر بھی ہوگا، تیرے اندر کلیجہ بھی ہوگا، تیرے اندر دل بھی ہوگا، تیرے اندر آنتڑیاں بھی ہوں گی، تیرے اندر خوراک کی نالی بھی ہوگی. تو اپنا ذات کی تو چمٹی ہے، دیکھ تو صحیح وجود کتنا ہے تیرے اندر اور خالق نے رکھا کیا کیا ہے تیرے اندر. وہ ایک چمٹی کو بھی توحید کی دلیل بنا لیتا ہے اور استدلال کرتا ہے کہ اتنی ننھے وجود میں خالق نے اتنی چیزیں رکھی ہیں. وہ تو ایک ایک چیز کو کائنات میں بکھری ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ توحید کی دلیل بناتا ہے. ہر ایک نشانی کو توحید کی نشانی بنا لیتا ہے، استدلال کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو بصیر ہے، جو دیکھ رہا ہے کائنات کو، جو معجزات دیکھ کر مانتا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر کھجور کا گچھا ٹوٹ کر دربار رسالت میں خود بخود آ جائے تو وہ ایمان قبول کر لیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اندھا کون ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھیں بھی تو پھر بھی نہیں پڑھتا کلمہ. چاند ٹوٹتا دیکھتا ہے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا. سورج کو واپس پلٹتا دیکھتا ہے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا. ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ فرق ہے بینا اور نابینا میں. ایک بینا ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کو توحید پر دلالت کے طور پر استدلال کرتا ہے، کائنات کا مطالعہ کرتا ہے کہ یہ میرے مالک کی نشانیاں ہیں، یہ میرے مالک کی الوہیت کے دعوے ہیں جو کائنات میں بکھرے ہوئے. وہ اس طرح کائنات کا مطالعہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے نا، میں لون کا سوٹ پہنوں، یہ کاٹن کا پہنے، وہ واشر ویئر پہنے.